السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اپنے ریچارج اور ایمان سیریز کے اگلے سیشن کے ساتھ، سیشن نمبر 9 کے ساتھ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج حاضر ہیں، اور آج کے سیشن میں ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم جز 12 کور کریں گے، اور جز 12 میں سورہ یوسف ہے، اور یہ سورہ نمبر بھی 12 ہے اور اس کے رکوع بھی 12 ہے، اور یہ جز 12 اور جز 13 میں ایکولی ڈیوائیڈڈ ہے۔ 6 رکوع اس کے جز 12 میں ہے اور 6 رکوع اس کے جو ہے وہ جز 13 میں۔ تو آج کا جو سیشن ہے وہ بھی انشاءاللہ 2 پارٹس میں ہوگا، ایک آج، اور انشاءاللہ کل ہم اس کو سورہ یوسف کو ہی کنٹینیو کریں گے، بیکاز سورہ یوسف اٹ سیلف ایک بہت ہی زبردست سٹوری ہے، اور کل کے انفیکٹ پرسوں کے سیشن میں جو سٹوری ہم نے کور کی تھی اس کے بعد اتنا الحمدللہ آپ لوگوں کا اچھا رسپانس آیا کہ آئی ڈیسائیڈڈ کہ ہم مزید انشاءاللہ سٹوریز ایڈ کریں گے، اور دا مومنٹ آئی ڈیسائیڈڈ آئی کیم اکراس سورہ یوسف، جو نیکسٹ ہمارا سیشن تھا وہ سورہ یوسف کے ساتھ ہونا تھا، تو آئی ڈیسائیڈڈ کہ ہم اس کو بھی انشاءاللہ ایک سٹوری کی فارم میں لے کے چلتے ہیں رادر دین سلائیڈس۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا قصہ سنایا ہے، اینڈ اٹس این امیزنگ اسٹوری، سبحان اللہ، اٹس این امیزنگ اسٹوری۔ اور اسٹوری سٹارٹ ایسے ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام جو کہ ایک بچے تھے، وہ ایک خواب دیکھتے ہیں، اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کو 11 ستارے اور سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو چھوٹے بچے ہیں، اور یہ اس دور کی بات ہے جب تعظیمی سجدہ، عزت میں سجدہ کسی کو کیا جانا الاؤڈ تھا اللہ کی طرف سے، اس دور کی شریعت میں الاؤڈ تھا۔ اور جیسا کہ ہم پچھلے لیکچرز میں یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ شریعت محمدی کو اب ہم فالو کرتے ہیں، تو نبی علیہ السلام کی شریعت کے اندر کسی کو تعظیمی سجدہ کرنا بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ اب کسی نے کسی کو کسی بھی قسم کا سجدہ کیا تو وہ شرک شمار ہوگا، اب الاؤڈ نہیں ہے۔ تو یہ اس دور کی بات ہے جب تعظیمی سجدہ الاؤڈ تھا، کیا جا سکتا تھا۔ تو وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کو 11 سٹارز اور سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ امیجن کریں یہ ایک چھوٹے بچے کا خواب ہے، اینڈ ہی ویکس اپ، ہی گوز ٹو ہز فادر اینڈ ہی سیز، بابا بابا میں نے نا ایک خواب دیکھا ہے۔ اور جو ورڈز عربک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے وہ ہے یا ابتی، اینڈ یا ابتی از a beautiful way to call your father، اے میرے پیارے ابا جان، یا ابھی بھی ہو سکتا ہے میرے ابو جان، بٹ یا ابتی میں اتنا پیار ہے، اتنی اپنائیت ہے کہ وہ شاید ورڈز میں ایکسپلین نہیں کی جا سکتی۔ یا ابتی کے اندر ہی جو عربی کا یہ اسلوب ہے کہ عربی کے اندر یا ابتی کے تھرو اگر کوئی بلاتا ہے اپنے والد کو تو اس میں بہت زیادہ پیار سے وہ بلا رہا ہے۔ جی، تو یوسف علیہ السلام کی لینیج چل رہی ہے ابراہیم علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام، اور ان کے بعد یوسف علیہ السلام۔ جسٹ امیجن کیا بلڈ لائن وہ کیری کر رہے ہیں، کیا لینیج وہ کیری کر رہے ہیں۔ انبیاء یعنی یوسف علیہ السلام، ان کے والد یعقوب علیہ السلام وہ نبی، ان کے والد یا یوسف علیہ السلام کے دادا اسحاق علیہ السلام وہ نبی، اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی کیا پرسنالٹی ہم آگے انشاءاللہ
کسی اور سیشن میں ڈسکس کریں گے. تو یہ ان کی لینیج ہے. تو وہ اپنے والد کے پاس آتے ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے. اور ان کے والد اس خواب کو سن کے سمجھ جاتے ہیں کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے, کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے اور ان کو اللہ نے یہ علم دیا ہوا تھا کہ وہ خوابوں کی انٹرپریٹیشن کر سکتے تھے, خوابوں کی تعبیر بتا سکتے تھے. تو انہوں نے تعبیر بتانے سے پہلے ان کو ایک نصیحت کی, یوسف علیہ السلام کو ایک نصیحت کی اور ان سے کہا کہ آپ یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت ڈسکس کیجیے گا, انفیکٹ آپ یہ خواب کسی کو مت بتائیے گا. اور ساتھ میں ان کو ایک خوشخبری بھی دی, ان کو یہ بھی کہا کہ آپ کے اس خواب کی وجہ سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ آپ بھی اللہ کے چوزن بندوں میں سے ہوں گے انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان فیوچر اس علم سے نوازیں گے, آپ کو بھی جو ہے وہ یہ خوابوں کی تعبیر کرنے کا علم اللہ دیں گے, اور اللہ تعالیٰ آپ پر بھی وہ کرم وہ رحمت کریں گے جو اللہ نے آپ سے پہلے آپ کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے اوپر کی. اور obviously وہ بڑے خوش ہوئے اس بات کو سن کے کہ یا ان کو جب یہ پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے, اور اس خواب کی وجہ سے ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ آگے چل کے بہت بڑے کوئی آدمی بنیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو بڑا نوازیں گے. تو مین وائل ابھی انہوں نے تعبیر بتا دی, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر تعبیر کا ذکر نہیں کیا. اب مین وائل کیا ہوا کہ جو ان کے بھائی تھے, 11 بھائی تھے ان کے, اور وہ 11 بھائی جو ہے نا وہ تھوڑے تھوڑے ان کے اندر جالسی کا ایلیمنٹ ایک آنا شروع ہو چکا ہوا تھا. یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے اور انتہائی خوبصورت, انتہائی خوبصورت. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آدھی خوبصورتی عطا کی تھی, اور اس میں ایک وہ ایڈجیکٹو نہیں ہے کہ وہ آدھی خوبصورتی دنیا کی, یونیورس کی, کس چیز کا آدھا حسن ان کو عطا کیا تھا. تو وی کین اونلی امیجن کہ وہ کتنے حسین تھے, کتنے خوبصورت. اور جب وہ بچے ہوں گے, جب وہ چھوٹے ہوں گے تو کتنے ہی پیارے ہوں گے, اور وہ پھر اپنے والد کو کتنے اچھے لگتے ہوں گے. تو ایک تو بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے, پھر اتنے خوبصورت, اتنے پیارے, اور ایسے بچے جنہوں نے آگے چل کے نبی بننا ہے, تو ان کی معصومیت کتنی ہوگی, ان کی ایک انوسنس کتنی زیادہ ہوگی. تو وہ اب ان ایسے بچے کو اگر ہم امیجن کریں کہ وہ اپنے والد کو کتنے اچھے لگتے ہوں گے, اینڈ دس could be a reason and this was a reason in fact کہ ان کے والد نے ان سے کہا کہ آپ یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتائیے گا, which also means کہ there can be an element of jealousy between your siblings as well. اور اس سے ہمیں بڑی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے ایک دوسرے کے لیے, ایک دوسرے سے, کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی بالکل یہ چیز اٹس پاسبل. انسان شیطان کے ہر وقت اس میں اٹیک کی زد میں ہے نا, کبھی بھی وہ اس کو اٹیک کر سکتا ہے. تو اپنے گھر والے, اپنے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی وہ دل میں ایک جیلسی ڈال سکتا ہے. اینڈ آلسو جیلسی از آلسو حسد is a disease, one of the diseases of the hearts. تو اس کا بھی ایک کیور موجود ہے اگین, اور وہ کیور کیا ہے کہ اللہ کی یاد میں انسان اپنے آپ کو ڈالے, اپنے دل کو اللہ کی یاد میں مشغول کر لے, تاکہ اس کے دل سے جو برائیاں ہیں, حسد ہے, جیلسی ہے, یہ نکل جائے. جس دل میں اللہ کا ذکر ہوگا اس دل میں ان چیزوں کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. تو یوسف علیہ السلام کو ان کے والد نے, یعقوب علیہ السلام نے, اپنے بھائیوں کو وہ خواب بتانے سے منع کیا. اور مین وائل دوسری طرف ان کے بھائی جو ہے وہ آلریڈی یہ سوچ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جو ہے نا, ان کو تو ہمارے باپ بڑا پیار کرتے ہیں, یہ تو ہمارے باپ کو بہت اچھا لگتا ہے, اور اب اپنے والد کے بارے میں اس قسم کے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ بڑی گمراہی والی حرکتیں کرتے ہیں, نعوذ باللہ. اور فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں نا بچے, اپنے ہی والد کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں, مطلب اس چیز کا بھی لحاظ نہیں کر رہے کہ وہ وقت کے نبی ہیں, ان کے والد تو ہے ہی ہیں, وقت کے نبی بھی ہیں, وہ اس چیز کا بھی لحاظ نہیں کر رہے, لیکن وہ فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں ان. تو وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہمیں تو جو ہے نا وہ پیار نہیں کرتے اتنا, یوسف علیہ السلام کو بہت پیار کرتے ہیں, اور یہ نا ان کی بڑی ناانصافی ہے, بڑی گمراہی والی حرکت ہے ان کی. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم نا یوسف علیہ السلام کا کوئی ان کو ٹھکانے لگاتے ہیں, ان کو قتل کرتے ہیں, نعوذ باللہ. اور
اس کے بعد کیا ہوگا, ہم میں سے تھوڑی کوئی پکڑا جائے گا. کچھ ایسا کریں گے کہ وی ول میک اٹ سیم لائک این ایکسیڈنٹ. ہم کچھ ایسا بندوبست کریں گے کہ وہ لگے کہ وہ حادثہ تھا اور حادثے میں ان کی جو ہے وہ وفات ہو گئی, اور اس کے بعد ہم بہت اچھے بچے بن جائیں گے تاکہ ہمارے والد کے پاس اور تو کوئی چوائس ہوگی نہیں, وہ ہمیں ہی پیار کریں گے پھر. تو یہ ان کی آپس کی گفتگو چل رہی. تو ان میں سے ایک شخص نے کہا, جس کے بارے میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ وہ یوسف علیہ السلام کے ہی بھائی تھے, بنیامین ان کا نام آتا ہے, کہ جو یوسف علیہ السلام ٹوٹل 12 بھائی اگر کنسیڈر کریں ہم, تو ان میں سے 10 ایسے تھے جو کہ ایک وائف سے تھے یعقوب علیہ السلام کی, اور 2 بیٹے تھے جو کہ دوسری وائف سے تھے یعقوب علیہ السلام کی. تو یوسف علیہ السلام ان میں سے تھے. تو وہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین تھے, انہوں نے غالباً یہ مشورہ دیا کہ ان کو قتل نہیں کرتے, لیٹس ناٹ گو دیٹ فار, لیٹس ناٹ گو ٹو دیٹ ایکسٹریم, بھائی ہے ہمارا, کم آن, لیکن ایسا کرتے ہیں کہ اس کے نا کوئی ٹھکانہ لگاتے ہیں, اس کو ایسا کرتے ہیں, ادھر ہم جاتے ہیں نا بکریاں شکریاں چرانے, تو وہاں وہ ایک کنواں آتا ہے, اس میں پھینک دیں گے, بچنا ہوا بچ جائے گا, مرنا ہوا مر جائے گا. لیکن اپنے سر یہ نہیں لیتے نا بھائی ہمارے لیے, تھوڑا سا گلٹی کانشنس ایک نا آنے لگا دل میں. تو انہوں نے کہا اچھا چلو ایسے کر لیں گے. یہ ڈیسائیڈ کر کے وہ گئے اپنے والد کے پاس. والد کے پاس جا کے ان کو کہتے ہیں آپ نا, مطلب ان سے شکایت کر رہے ہیں, اور شکایت کیسے کر رہے ہیں سبحان اللہ, نوٹ کریں کہ ایموشنل بلیک میلنگ کر رہے ہیں. ان کو کہتے ہیں آپ نا یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہمارے اوپر اعتبار ہی نہیں کرتے, آپ کو ہم پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے. اب سوچے ایک باپ کو ایک بیٹا, بلکہ سارے بیٹے مل کے, 11 بیٹے مل کے ایک باپ کو کہہ رہے ہیں آپ کو ہمارے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے, اور اس میں بھی ایموشنل بلیک میلنگ ایسی کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہمارے ہی بھائی کے معاملے میں آپ کو ہمارے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے. کیسی بات ہے, دیکھیں آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں. اب ایموشنل بلیک میلنگ, ایموشنل کھیل رہے ہیں اپنے والد کے ساتھ. تو پھر ساتھ میں ایک سجیشن دے رہے ہیں کہ اچھا اف یو تھنک کہ ایسا نہیں ہے, آپ ہمیں غلط پروف کریں, ہمیں غلط پروف کریں, کل سے ہمیں ہمارے ساتھ جانے دیں ان کو, ہم جاتے ہیں, ہم بکریاں چرانے جاتے ہیں, چھوٹا بچہ ہمارے ساتھ جائے گا, ہمارا بھائی ہے, کھیلے گا, کھیل کود کر لے گا, ذرا آؤٹنگ ہو جائے گی, اور آپ کو ہمارے اوپر ٹرسٹ بھی ہو جائے گا کہ ہم اس کا خیال رکھتے ہیں. ہم 11 بھائی ہیں اس کے, اتنے بڑے بڑے بھائی ہیں. اب سوچیں اگر 11 بھائی ہیں اور سب میں 1 سال کا بھی ڈفرینس امیجن کریں, اور یوسف علیہ السلام ابھی اتنے بچے ہو گئے ہیں کہ وہ خواب دیکھ رہے ہیں, اپنے والد سے اس کا جواب پوچھ رہے ہیں, تو ہی از ان کنسیڈریبل ایج. تو سب سے بڑے بھائی جو ہے, اگر یوسف علیہ السلام کو ہم 5-6 سال کا بھی کنسیڈر کر لیں, تو سب سے بڑا بھائی 15-16 سال کا بنتا ہے, اراؤنڈ دس ایج. تو اس ایج ڈفرینس میں یا اس ایج بریکٹ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنے بھائی ہیں اس کے, 11 بھائی ہیں, یہ تو میں منیمم ایج ڈفرینس بتا رہا ہوں, میکسیمم ہو اس سے زیادہ ایج ڈفرینس ہو تو وہ اس سے بھی بڑی ایج کے بنتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کا خیال رکھیں گے اور آپ کو ہمارے پر ٹرسٹ بھی ہو جائے گا, ہم 11 لوگ ہیں, ہمیں سے کچھ ہونے دیں گے, بھائی ہے ہمارا, سب سے چھوٹا بھائی ہے. ایموشنل بلیک میلنگ. اور اس بات پہ نا یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ایک فیئر ہے اپنے دل میں کہ میں جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو آپ کے ساتھ نہیں چھوڑتا ہوں, اور وہ فیئر یہ ہے کہ آپ لوگ obviously باپ تھے, ٹھیک ہے, باپ تھے, اپنی اولاد کو جانتے تھے, اور وقت کے نبی بھی تھے, تو اللہ کی خاص گائیڈنس کے اندر بھی تھے, تو اپنے بچوں کو جانتے تھے. تو انہوں نے اپنے فیئر کا اظہار کیا, کہ اپنے ایک خدشے کا اظہار کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ اپنے کھیل کود میں پڑ جاؤ گے, لائک تم لوگ جو تھوڑے لاپرواہ سے ہو, آئی نو اباؤٹ دیٹ, اٹس پاسبل کہ تم لوگ اپنے چکروں میں پڑ جاؤ اور کوئی بھیڑیا وغیرہ آ کے ان کو کھا لے یا نقصان پہنچا دے. اب باپ ہے, اس سے پیار بھی, اپنے سب سے چھوٹے بیٹے سے پیار بھی اتنا کرتے ہیں, اور اپنے باقی بیٹوں کی نیتوں سے بھی واقف ہیں, تو اپنے خدشے کا اظہار کر رہے ہیں. تو اب ان کا جواب اگین ایک ایموشنل جواب ہے, کہتے ہیں ہم اتنے طاقتور, ہمارے ہوتے ہیں بھیڑیا لے جائے, ہمارا کیا فائدہ, ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا لے. جیسے ہم کہتے ہیں نا, یار میں ہوں نا, کیوں گھبرا رہا ہے, کیوں پریشان ہو. تو اس طرح وہ بھی اس
سچویشن کا جواب ایسے دے رہے ہیں. اب ان کی سبحان اللہ آپ بات دیکھیں ٹوٹل تھرو آؤٹ وہ ایموشنل بلیک میلنگ, اور جتنی وہ دیر از نو لاجک ان اینی تھنگ دیٹ دے آر سیئنگ, ساری ایموشنل باتیں کر رہے ہیں. اور ہمیں سائیکالوجی میں بھی سکھاتے ہیں کہ ایموشنل باتوں کو نا ڈیل کرنا مشکل ہوتا ہے, ان کو کاؤنٹر کرنا مشکل ہوتا ہے. لاجک کے اگینسٹ یو کین پٹ اے لاجک, بے شک وہ لاجک اس جتنی اسٹرانگ نہ ہو, بے شک اس لاجک کو ایون سائنٹسٹ کے درمیان بھی آپس میں جو ہے وہ ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. لیکن کوئی لاجیکل بات ہو تو اس میں ایک دوسرا بندہ اپنے اینگل سے سوچ کے کوئی بات پریزنٹ کر سکتا ہے کہ جی ہم اگر جیسے لیٹ سپوز کسی ایریا میں کیا کہتے ہیں ویسٹ اوپن گھر لے رہے ہیں, اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں یار ادھر دھوپ بہت تیز پڑتی ہے تو وہاں پہ ایسٹ اوپن بہتر رہے گا. تو یہ ایک لاجیکل آرگیومنٹ ہے جس پہ ایک دوسرے کو جواب دیا جا سکتا ہے, نہیں یار ویسٹ اوپن مہنگا ہوتا ہے تو کسی وجہ سے مہنگا ہوتا ہے, ہوا چلتی ہے یہ. بٹ کوئی کہے کہ نہیں وہ جو ویسٹ اوپن تھا نا, ہمارا ایک گھر تھا اس میں ہمارے ساتھ کتنا برا ہوتا تھا, اور اس گھر میں ہر وقت شور شرابہ, ہماری لڑائیاں ہوتی تھی. اب دس از این ایموشنل رسپانس, اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا تھا. اس کا ویسٹ اوپن سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا گھر کے نمبر 9 ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا کسی چیز سے کوئی گھر کے وائٹ پینٹ ہونے سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ ایموشنل باتیں ہوتی ہیں. اس طرح ان کے بچے بھی ان کو نا ایموشنل ریسپانسز دے رہے تھے جن کا کاؤنٹر کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اب یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے جو ہے وہ آخر کار کنونس کر لیا سمہاؤ. تو اب یوسف علیہ السلام کو وہ لے کے چلے گئے اپنے ساتھ. اب جب لے کے گئے تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یوسف علیہ السلام کو, وہاں پر ایک کنواں موجود تھا جو کہ خشک کنواں تھا, اس میں پانی نہیں تھا, بیکاز پانی میں پھینکتے تو وہ ڈوب کے مر سکتے تھے. تو انہوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ ہم انہیں ماریں گے نہیں, بٹ انہیں ہم ان سے نا چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری باپ کی آنکھوں سے دور ہوں تاکہ ہم ذرا اسپاٹ لائٹ میں ہے نا, ہم ذرا ہائی لائٹ ہوں. تو انہوں نے سوچا کہ ہم ان کو ایک کنویں میں ڈال دیں گے. انہوں نے کنواں پہلے سے مارک کیا ہوا تھا, وہ وہاں گئے, انہوں نے کنواں مارک کیا. اب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں پھینک دیا. اب تھوڑا یوسف علیہ السلام کے اینگل سے اس سٹوری کے اندر ذرا سٹیپ ان کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام ایک بچے, معصوم بچے, ان کی ایج کم, اور ان کو بٹریل فیس کرنا پڑ رہا ہے اتنی سی عمر میں اپنے بھائیوں کے ہاتھوں سے. اور بڑے بھائیوں کو ہم کیا کرتے ہیں, ہم وی لک اپ ٹو دیم, وی فیل سیکیور ان دیئر پریزنس, وی فیل پروٹیکٹڈ ان دیئر پریزنس. ہم کتنی خوشی سے بتاتے ہیں, فخر سے, میرے بڑا بھائی ہے, اور ہم بڑا اس کی ایک بھائیوں کی ویسے ہی ایک بڑی ایک بندے کو حوصلہ رہتا ہے, ہمت ملتی ہے. اور بڑے بھائیوں سے تو اور زیادہ انسان جو ہے وہ گائیڈنس لیتا ہے, سیکھتا ہے, ان کو بڑا ایک لک اپ کرتا ہے. اور یوسف علیہ السلام کو اتنی سی عمر میں اپنے بھائیوں کے ہاتھوں اتنا بڑا جیلسی کا سامنا فیس کرنا پڑا, اور ان کے ہاتھوں اتنی بڑی بٹریل فیس کرنی پڑی. تو آپ سوچیں سبحان اللہ, جیلسی کیا کیا کام کروا دیتی ہے انسان سے, یا شیطان کا ورغلانا, یا دلوں کے اندر کسی قسم کی برائی کا ہونا انسان سے کس کس قسم کے کام کروا دیتا ہے. اب یوسف علیہ السلام اس کنویں کے اندر موجود ہیں, بچے چھوٹے, اور تاریکی ہے اس کنویں میں, اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں بٹریل فیس کرنا ہے. کین یو امیجن دی ایموشنل ٹراما that child was going through. وہ کیا ایموشنل ٹراما ہوگا کہ وہ بچے کے اوپر گزر رہا ہوگا. ہم ایک بچے کی نظر سے اگر دیکھیں, اور آن دی ادر ہینڈ ان کے والد پر کیا گزرے گی جو اتنا پیار کرتے تھے اپنے ان بیٹے سے. والد کے لیے تو بچے, پیرنٹس کے لیے تو بچے اپنے کتنے عزیز ہوتے ہیں, اور پھر خاص طور پہ ایک ایسا بچہ جو بہت پیارا لگتا ہے, اور پھر وہ سب سے چھوٹا بچہ, جتنا چھوٹا ہوتا اتنا اچھا لگتا ہے. ہر بچے کی ہر ایج کے حساب سے اس کی ساتھ پیار مختلف ہوتا جاتا ہے, لیکن وہ ویسے ہی ان کو بہت پیارے لگتے تھے, اور خوبصورت بھی بے انتہا تھے. تو ان کے والد پہ کیا گزرے گی اس کو بھی ابھی ڈسکس کرتے ہیں. ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بھائیوں نے کیا حرکت کی. انہوں نے ایک جرم کیا, اور اس جرم کو کور کرنے کے لیے انہوں نے ایک کور اپ جو ہے وہ سٹوری ایک بنائی. اچھا, اس کی میں ویسے ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا, لیکن اگر عربی پڑھیں تو جس قسم کا
کہ الفاظ مبارک جس قسم کا نیریٹو، جس قسم کا وربیٹم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے استعمال فرمایا ہے، اس اسپیسیفک پورشن کو، اسی قسم کا نیریٹو حابیل اور قابیل کے واقعے کے لیے بھی استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے. یعنی قابیل نے قتل کیا تھا نا، تو وہ کیسا گناہ تھا، پہلا قتل، اس دنیا پر ہونے والا پہلا قتل، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی مذمت والے الفاظ میں پیش کیا. تو اس واقعے کے اندر بھی اس قسم کے الفاظ ملتے ہیں، اس قسم کی سختی، اس قسم کے الفاظ وربیٹم اس طرح کا ملتا ہے. اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ اپنی طرف سے نا ایک بہانہ بنا رہے ہیں. obviously جب کوئی کرائم کرتا ہے تو اس کو کور کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. تو انہوں نے بہانہ کیا بنایا کہ یوسف علیہ السلام کی انہوں نے اتاری قمیض اور اس پہ ایک فیک بلڈ لگایا، یعنی بکری ذبح کر کے لگایا کیا کہ فیک بلڈ اس کے اوپر لگا دیا، اور اپنی طرف سے سیاڑے بن رہے تھے، ہوشیار بن رہے تھے، اوور سمارٹ بن رہے تھے کہ ہم اپنے والد کو جا کے یہ دیں گے اور ذرا نا ایکٹنگ کرتے ہوئے جائیں گے. اور کیا ہوا، انہوں نے واقعی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہ بھاگتے بھاگتے گئے نا، اور روتے روتے شکل بنا کے گئے کہ ہو بڑا مسئلہ ہو گیا، بڑا مسئلہ. جیسا آپ کہہ رہے تھے نا ویسا ہی ہو گیا. اب وہ یعقوب علیہ السلام نے آلریڈی اپنا خدشے کا اظہار کر دیا تھا، اینڈ دے تھاٹ کہ اٹ وڈ بی ایزی فار اس کہ ہم اسی بات کو یوز کریں بہانہ بنانے کے لیے. یعقوب علیہ السلام نے کیا اپنا فیئر ظاہر کیا تھا کہ مجھے لگتا ہے تم لوگ اپنے کاموں میں پڑ جاؤ گے، ایک بھیڑیا آ کے انہیں کھا لے گا. انہوں نے کہا لو بھائی بہانہ بھی پہلے سے مل گیا. اب ارینجمنٹس انہوں نے ایسے کیے کہ ہم اسی بہانے کو نہ لے کے چلیں گے، ٹھیک ہے، سارے متحد ہو گئے آپس میں. بھاگتے بھاگتے روتے ہوئے آئے کہ یعقوب علیہ السلام کے پاس، ہو بڑا مسئلہ ہو گیا، یوسف کو تو جو ہے نا بھیڑیا کھا گیا. یہ دیکھیں اس کی قمیض، دیکھیں اس پہ خون لگا ہوا ہے، اس کی قمیض دکھا رہے ہیں. اور بیوقوفی کی انتہا، اور یہ شیطان کروا رہا ہے نا کہ حسد کے اندر اتنے مبتلا ہو گئے، نفرت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ obviously ان چیزوں کا دھیان نہیں رکھ رہے. اینڈ there is a saying that goes like a lie has no leg to stand upon. جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ کس حد تک بول لیں گے. تو اپنی طرف سے تو وہ کوشش کر رہے تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام، ایک تو ان کے باپ، دوسرا اللہ کے نبی، وہ دیکھتے ہی پہچان لیا کیا بھیڑیا نے کھایا، ایک سوراخ نہیں ہوا قمیض کے اوپر، پھٹی بھی نہیں، ویسی کی ویسی بالکل ٹھیک حالت میں قمیض ہے، خون لگا ہوا اوپر. بٹ سمجھ گئے، پہلے سے ان کو پتا تو تھا، سمجھ گئے. خیر انہوں نے صبر کیا اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کہ ٹھیک ہے، میرا بیٹا ہے، میں اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں. نا ایک بات یہ بھی سوچیں یہاں پر کہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی، یوسف علیہ السلام فیوچر نبی، اور دونوں کیا دعا مانگ رہے ہیں اس اسپیسیفک پوائنٹ ان ٹائم کے اوپر. یعقوب علیہ السلام wants his son to come back, یوسف علیہ السلام wants to go back to his father. دونوں کی ایک ہی دعا ہے، ایسے ہی ہے، دونوں ایک ہی دعا مانگ رہے ہیں. دو لوگ، ایک یعقوب علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی، اور یوسف علیہ السلام جو اللہ کے فیوچر نبی انشاءاللہ. لیکن کیا اس وقت وہ دعا قبول کر لینا ان دونوں کے حق میں بہتر تھا؟ یہ اللہ کے پلانز ہے نا. اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت وہ دعا قبول کر لیتے، اپنے اتنے نیک نبی کی دعا قبول کر لیتے اسی وقت، تو کیا وہ سب ہوتا جو بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے. اور اس کی اینڈنگ میں ہمیں پتہ چلے گا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اینڈ اپ کہاں پہ کیا. تو اگر کبھی ہماری کوئی دعا ہمیں ایسا لگ رہا ہو نا کہ فوراً قبول نہیں ہو رہی، اور ہم اس کا پڑھ چکے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے کیسے درجات ہوتے ہیں، جسٹ نو، جسٹ ٹرسٹ اللہ، جسٹ ہیو فیتھ ان اللہ، ہیو سم صبر کہ اللہ نے میرے لیے کچھ اچھا پلان کیا ہوا ہے، انشاءاللہ اللہ نے میرے لیے کچھ بہتر پلان کیا ہوا ہے. اور یہ ابھی ہم صرف اس کے پہلے دوسرے رکوع کے اندر ہے سورت کے، ابھی ماشاءاللہ اس کے جو ہے وہ 12 رکوع ہے ٹوٹل. It's such an amazing story, it's so interesting story. اچھا یہ معاملہ تھا اس اینڈ کا. دوسرے اینڈ پہ کیا ہوا، یوسف علیہ السلام کی طرف سین لے کر چلتے ہیں، اور اس سٹوری میں کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پر ایک قافلہ آیا، اور اس قافلے نے جب ڈول ڈالا اس میں سے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں سے، تو they found a cute small boy in there. انہوں نے کہا کہ چلو یار نکال لیتے ہیں اس کو. اچھا for them it was just like کہ ہمیں ایک نا چیز مل گئی جس کو ہم، ایک ایسٹ مل گیا جس کو ہم بازار میں بیچ سکتے ہیں. اس وقت
غلاموں کا کانسیپٹ تھا, خرید و فروخت غلاموں کی چلتی تھی. تو اٹ واز لائک کہ چلو یار اتنا خوبصورت بچہ ہے, اور خوبصورت نہ بھی ہوتا تو ایک غلام مل گیا ہمیں, ہم بازار میں بیچ دیں گے, ہم مصر جا رہے ہیں وہاں پہ بازار میں بیچ دیں گے. تو وہ لوگ ان کو لے گئے, اور جب وہ مصر پہنچے تو وہاں پر انہوں نے جس اونے پونے داموں ان کو بیچ دیا. دے جسٹ وانٹڈ سم منی. تو جس شخص نے خریدا یوسف علیہ السلام کو, وہ مصر کا ایک بڑا نوبل شخص تھا, عزیز مصر, اور اس کو بھی اللہ نے وزڈم دیا ہوا تھا, اور اس کو یوسف علیہ السلام میں بڑی خیر نظر آئی, اور اس نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یوسف علیہ السلام اللہ کی طرف سے ایک خیر والے بچے ہیں, تو یہ ہمارے لیے بڑے کارآمد ثابت ہوں گے انشاءاللہ. اب جب وہ یوسف علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر آئے تو اپنی وائف کو انٹروڈیوس کرا یوسف علیہ السلام سے, اور کیا ورڈز کہے. اس نے کہا اس بچے کو عزت سے رکھنا, اس بچے کو عزت سے رکھنا. ہی نیو کہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں ان کو عزت سے رکھا جائے. ہی نیو کہ یہ اس قابل ہے کہ ان سے گھر کے کام نہیں کروانے ہم نے, مے بی لیٹر آن ہم اس کو بیٹا بنا لیں. تو یوسف علیہ السلام کو ایک تو اللہ نے وہاں سے نکالا تو دوسری جگہ کہاں پہنچایا, ایک عزیز مصر کے گھر پہ. اور مصر جو ایک بڑا ویل اسٹیبلشڈ ایک ملک ہے, ایک بڑی ویل اسٹیبلشڈ ایک سلطنت کنسیڈر ہوتی تھی اس دور میں, اور اس کے اگر ایک اتنے نوبل شخص کے گھر میں وہ پہنچ گئے تو اٹ مینس کہ وہ بڑی اچھی جگہ پر پہنچ گئے. آلدو ہم یہ ڈسکس نہیں کر رہے کہ اپنے والدین سے دور ہو گئے, بچے کے لیے تو امتحان ہی ہے بہرحال, بٹ اللہ ہیز سم پلانس فار ہم. اور اگر فیوچر میں اللہ نے انہیں جہاں پہنچانا ہے تو یہ سارے سٹیپس جو ہے وہ ہوتے ہوئے وہاں پہنچیں گے. یہ سارے ٹریننگ کے سٹیپس ہیں. وہ بھائیوں کے ہاتھوں بیٹریل فیس کرنا, اس کے پیچھے کوئی ٹریننگ ہے کہ ہر کسی پہ بلائنڈ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. پھر والدین سے دور ہونا میں ایک ٹریننگ ہے کہ آپ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے پیرنٹس کے اوپر. پھر یہاں آنے کے اوپر ایک ٹریننگ ہے, ایک نوبل گھر میں آئے, ان کا ایک اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہوگا, لوگوں سے ملنے جلنے کا طریقہ ہوگا, بات کرنے کا طریقہ ہوگا. یہ ساری اب اس گھر میں ایک بچہ پلے گا تو obviously وہ اس قسم کے مینرز سیکھتا ہوا بڑا ہوگا. تو یہ سارا اسٹیپس آف دیٹ ٹریننگ ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیوچر میں ان کے لیے پلان کیا. تو آپ کے ساتھ بھی لائف میں کبھی کچھ اس طرح کی ہو رہی ہو سچویشن جہاں پہ آپ کو کرنٹلی نہیں سمجھ آ رہا کہ میں کہاں پہ ہوں اس وقت, یا میں کس دور سے گزر رہا ہوں, میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, جسٹ اگین ہیو سم فیتھ ان اللہ, اور جسٹ اس کو یہ سوچیں کہ میں اس وقت کسی ٹریننگ فیز میں سے گزر رہا ہوں جو کہ اللہ نے میرے لیے پلان کیا ہوا. اچھا, اب ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹرن آف ایونٹس آ رہا ہے اسٹوری کے اندر, بڑا انٹرسٹنگ. اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واقعہ جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے. مینس کچھ سال وہاں رہے, بچے تھے, کچھ سال وہاں گزارے وہاں پہ انہوں نے, اور اب وہ اپنی جوانی کو پہنچ گئے. اینڈ مین وائل ایک اللہ کی طرف سے ان کو عطا بھی تھی, اور جس ماحول میں اللہ نے رکھا ہوا تھا اس ماحول کی طرف سے بھی کچھ سیکھ رہے تھے. تو اللہ نے ان کو علم سے نوازا, حکمت سے نوازا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ان پر احسانات کیے, اور جو جس جگہ پر ان کو رکھا وہاں سے بھی انہوں نے کافی کچھ سیکھا, اور اب وہ اپنی جوانی کو پہنچ گئے. ناؤ جو بچپن میں اتنے خوبصورت اتنے پیارے تھے وہ جوانی میں کیسے ہوں گے؟ اور اللہ نے ان کو علم اور حکمت سے بھی نوازا, لیکن جو اس گھر کی عورت تھی, عزیز مصر کی جو بیوی تھی, she had some malintentions for him. اور اس کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال فرمائے ہیں اس آیت کے اندر, اس میں ایسے الفاظ ہیں کہ وہ کانسٹنٹلی نا اس کو وہ اپنے اس جال کو بچھا رہی تھی, وہ کانسٹنٹلی ان کو اپنے کچھ نہ ہنٹس دے رہی تھی. obviously وہ کچھ سال وہاں پر رہے, ابھی تک کچھ سال ان کو ہو گئے, تو اتنے عرصے میں نا وہ ان کو کافی اس طرح کے ان کے ساتھ تھوڑے تھوڑے کچھ نہ کچھ ایسے ہنٹس دیتی رہی ان کو کہ وہ بے تکلفی ڈیولپ کرے ان کے ساتھ, اور آہستہ 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 اوور اے پیریڈ آف ایئرز ان کا ٹرسٹ ڈیولپ کرے یا ان کے قریب جانے کی کوشش کرے. اور یہ ہم سائیکالوجی میں بھی پڑھتے ہیں کہ
اکثر لوگ جو کہ انلیجٹمیٹ کوئی ریلیشن شپ رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں, دے گو فار دا ایزیسٹ ٹارگیٹ, سب سے آسان ترین جو ٹارگیٹ ہوتا ہے نا وہ اس پہ جاتے ہیں. اور یہاں پر عزیز مصر کی بیوی اس گھر کی حاکم تھی, یوسف علیہ السلام اس کے انڈر تھے, اس کی سمجھ لیں غلامی میں تھے, اور اس کی کتنی ان کے اوپر اتھارٹی ہوگی. اور پھر وہ یوسف علیہ السلام اس کو کس نظر سے دیکھتے ہوں گے, اتنی ریسپیکٹیبل طریقے سے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی, میں بے یار و مددگار تھا, میں در بدر کی جو ہے وہ اس میں تھا, اور مجھے وہ لے کر گھر پہ آئے, مجھے اپنی گھر میں جگہ دی, عزت والی جو ہے وہ مجھے زندگی دی. تو وہ ان کو اتنے احسان والے طریقے سے دیکھتے تھے, بٹ شی واز لوکنگ ایٹ ہم ان اے ڈفرنٹ وے. تو اس کو ایک دن موقع ملا, اور اس نے, یہ آیت کے الفاظ ہیں کہ اس نے دروازہ بند کیا, اور اس نے بالکل لیچ اپ کر کے, کنڈی وغیرہ لگا کے, لاک کر کے, اور اس نے یوسف علیہ السلام کو یہ الفاظ کہے, ہائی تلک, جلدی سے آ جاؤ, لٹرلی ٹرانسلیٹڈ ٹو کوئکلی, کم کوئکلی. اور اس میں مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ کس حالت میں ہوگی کہ اگر وہ یہ الفاظ کہہ رہی ہے, مطلب شی وانٹس کہ کوئی آ نہ جائے, مطلب لیٹس ڈو سم تھنگ بیڈ کوئکلی. اور یوسف علیہ السلام کتنے ٹیسٹ کے اندر ہوں گے اس وقت. ایک جوان لڑکا, خوبصورت جوان لڑکا, کتنا ایک ایموشنل اور بایولوجیکلی بھی کیمیکل ایک جو ہے نا اندر ایک طوفان مچا ہوا ہوتا ہے جب ٹین ایجرز جو ہے وہ اپنی پیوبرٹی کے ہٹ کرتے ہیں, اور ان کو ایک عجیب جو ہے وہ کیمیکل ڈس بیلنس فیس کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, ہارمونل چینجز اتنی ہو رہی ہوتی ہیں, ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہم کس فیز سے گزر رہے ہیں, خود کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اور اس فیز کے اندر آبویسلی ہم ڈفرینٹ جو ہے وہ چینجز دیکھتے ہیں, کبھی ٹینٹرمز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی کس قسم کے, بہت سے جو ہے وہ ٹین ایجز میں نا لڑکے یا لڑکیاں بہت ایک عجیب سے فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو دس واز آلموسٹ دیٹ فیز فار یوسف علیہ السلام. جیسے کہ آیت میں آیا کہ وہ جوانی کو پہنچ گئے, اور جوانی جو دین جس کو بلوغت کہتا ہے, پیوبرٹی کہتا ہے, وہ ٹین ایجز میں آ جاتی ہے. تو یوسف علیہ السلام کو جو اللہ نے علم اور حکمت سے نوازا تھا, جو کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا, اس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے اس بے حیائی کے, برائی کے ارادے کو منع کیا, اور بڑا اسٹرکٹلی منع کیا. اور انہوں نے اللہ سے ڈرنے کی اس کو تلقین کی, اس عورت کو. انہوں نے کہا اللہ سے ڈرو. جسٹ امیجن کہ آج کل کے اسپیشلی میں ٹین ایجرز سے مخاطب ہو کے کہوں گا, یا ینگسٹر سے مخاطب ہو کے کہوں گا, کہ آج کل یونیورسٹیز میں خاص طور پر کتنی محنت کی جا رہی ہوتی ہے ڈیٹنگ کے لیے, اور کہیں سے کوئی کسی کا نمبر ٹریس کیا جائے اور پھر اس سے کانٹیکٹ کیا جائے, اور پھر یونیورسٹیز میں بھی جو ہے وہ ڈیٹنگ سپاٹس مخصوص ہوتے ہیں, اور ویسے شہروں کے اندر بھی ڈیٹنگ سپاٹس جو ہے وہ مخصوص ہوئے ہوتے ہیں, لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں, یہ ڈیٹنگ سپاٹس ہیں, مشہور ہوئے ہوتے ہیں. اور یونیورسٹیز میں ہو یا شہر میں ہو, جس طرح کی بھی ہو, وہ کیا ہوتا ہے, کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ نا ہم ایزیلی بیٹھ کے آپس میں بات چیت کر سکیں, صرف بات چیت ہے. اور obviously it starts from بات چیت, we all know. کوئی بھی ڈائریکٹلی کسی کو جو ہے وہ اس قسم کی آفر نہیں کر سکتا. even she couldn't do it, she waited for a period of some years, کچھ سال اس نے انتظار کیا, اور پھر اس نے اس طرح کی بات کی. تو obviously جو بھی حرام ریلیشن شپ ہوتا ہے اس نے اینڈ اپ یہیں پر ہونا ہوتا ہے. کوئی لڑکے لڑکی کی کوئی دوستی یہاں سے علاوہ اینڈ اپ نہیں ہو سکتی, اس نے الٹیمیٹلی یہیں پہ اینڈ اپ ہونا ہوتا. تو یوسف علیہ السلام کو جو اللہ نے اپنا علم اور حکمت سے نوازا تھا, اس کی بنیاد پر انہوں نے اللہ کے ڈر, اللہ کے خوف کو دل میں محسوس کیا, اور اس عورت کو بھی اللہ سے ڈرنے کا کہا. اس کو کہا ڈرو اللہ سے, بیکاز ہی نیو کہ اللہ دیکھ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بھی اس واقعے کو جو بیان فرما رہے ہیں, تو کیسے بیان فرما رہے ہیں, کیونکہ اللہ دیکھ رہے ہیں, اللہ نوز, اللہ کے سامنے ہی ہو رہا ہے سب کچھ. تو اف
you are in a situation like this or in a situation similar to this, या कोई भी बुराई का आपके पास मौका हो, छोटी से छोटी बुराई हो, कुछ भी हो, not specifically this one, कोई छोटी से छोटी किसी भी किस्म की बुराई का मौका हो, कोई चीज चोरी करने का मौका, कुछ भी हो, नो कि अल्लाह देख रहे हैं और अल्लाह ने 2 फरिश्ते उसके ऊपर गवाह रखे हुए हैं, जबकि वकफा बिल्लाहि शहीद, अल्लाह का गवाह होना काफी था। तो अगर मैं कोई भी गलत काम करूंगा, अल्लाह उस पर देख रहे हैं, मैं कल को क्या जवाब दूंगा, मैं मुंह क्या दिखाऊंगा अल्लाह को जाकर। और एक हदीस है जिसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने 7 ऐसे लोगों का जिक्र किया है जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन अपने अर्श का साया प्रोवाइड करेंगे, जिस दिन कोई साया नहीं होगा। और ये हदीस सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिर्मिजी और सुनन नसाई 4 हदीस की किताबों के अंदर है। इसकी ऑथेंटिसिटी किस लेवल की होगी? वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक हदीस जिनको कंसिडर किया जाता है उनमें से। और इसके अंदर जो 7 लोगों का जिक्र है उनमें से एक वो है जिसको एक ऐसी औरत ने दावत दी हो जो कि खूबसूरत भी है और स्टेटस वाली भी है, मनसब वाली भी है। यानी शी इज ऑफरिंग यू, कोई मजबूर औरत हो, कोई गरीब औरत हो, तो उस पे यू कैन से कि चलो वो मजबूरी की वजह से कर रही है, उसको हो सकता है पैसे चाहिए हो या वो किसी और, बट हदीस के अंदर ये अल्फाज है कि वो खूबसूरत औरत हो और वो मनसब वाली, स्टेटस वाली औरत हो, यानी वो विलिंगली ये काम करे, शी डज नॉट नीड एनीथिंग इन रिटर्न फ्रॉम यू, उसको कोई दुनियावी कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। अगर कोई किसी शख्स को कोई ऐसी औरत दावत देती है बुराई की और वो अल्लाह से डरते हुए उसको मना करता है, उसको भी अल्लाह से डरने की तलकीन करता है, खुद भी अल्लाह से डरता है, ही विल बी वन ऑफ दोज जिनको क़यामत में अल्लाह ताला अपने अर्श का साया नसीब करेंगे। इमेजिन, जो कि इस हद तक पहुंचकर, इस स्टेज तक पहुंचकर कि वो उसको खुली दावत दे दी औरत ने और वो अल्लाह के डर से बच रहा है। तो हमें आज छुप छुप के बातें करने की, गर्लफ्रेंड्स बनाने की, नाइट पैकेजेस की, किसी किस्म की कोई गुंजाइश मिलती है कहीं से? स्टॉप इट, स्टॉप इट राइट अवे, राइट नाउ। ये जवाब देने की भी जरूरत नहीं है कि आज से हम बात नहीं करेंगे, यू आर लाइक ए सिस्टर टू मी फ्रॉम टुडे। नो, नो नीड टू इन्फॉर्म हर फॉर दिस चेंज इन स्टेटस। स्टॉप, स्टॉप राइट नाउ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया? उसको बैठ के तबलीग की, नहीं नहीं देखो, देखें आप जो है मेरी माँ की तरह है और मैं जो है वो, ये बड़ी गलत काम होते हैं और ये इस तरह नहीं करना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन उसको अल्लाह का डर दिलाया और वहां से भागे। He left that place as fast as he could and he could see that doors are closed. He could see that she has just closed the doors, she has just locked them up. और वो फिर भी भागे कि मुझे अल्लाह की उम्मीद है, मुझे अल्लाह यहां से निकालेंगे। इट मीन्स आप अच्छाई का इरादा करके देखिए, अल्लाह ताला आपकी गैब से मदद करेंगे। आप करके तो देखें। यूसुफ अलैहिस्सलाम को लॉक्ड दरवाजों में से अल्लाह ने इतनी क्लोज बुराई की दावत से अगर बचा लिया, तो आप इरादा करके देखें, आप मैसेजिंग से आपको अल्लाह ताला नहीं रोक सकते। क्या आप आज से अल्लाह से इरादा करें, दुआ करें, रमजान की बरकत से दुआ करें और आप कहें कि अल्लाह ताला मैं आपसे डर की खातिर, मैं आपके मना की करने की खातिर, आपने इस चीज से रोका है, मैं उससे रुक रहा हूं और मुझे आप ये हिम्मत दें, आप मेरी हेल्प करें कि मैं इस चीज से बच जाऊं। तो सुभान अल्लाह, मैसेजिंग से भी नहीं रुक सकते आप, मदद तो मांग के देखिए अल्लाह से। अगर अल्लाह लॉक्ड डोर्स खोल सकते हैं तो मैसेजिंग कैसे आपको पीछे नहीं हटा सकते मैसेजिंग से? स्टॉप इट राइट अवे। जिसे ब्लॉक करना है, जिसके नंबर डिलीट करने हैं, फौरन कर लें। किसी किस्म की ला तक़रबुज़ ज़िना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फरमाया, जिना के करीब भी नहीं जाओ। करीब भी ना जाओ का क्या मतलब है? ऑल द थिंग्स दैट लीड टू ज़िना अल्टीमेटली, उसके करीब भी नहीं जाना है, उन हरकतों में नहीं पड़ना है, उन कामों से दूर रहना है।
بڑی اسٹرکٹ آیات ہیں اس معاملے میں, اور دین کا بڑا اسٹرکٹ اس کے اندر جو ہے وہ موقف ہے, نیریٹو ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کوئی وہاں پہ لمبی بیٹھ کے تبلیغ نہیں کی, فوراً بھاگے وہاں سے. اور جب یوسف علیہ السلام بھاگے تو وہ عورت ان کے پیچھے بھاگی, اینڈ شی ٹرائیڈ ٹو گریب ہم. اور جب اس نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی تو ہی واز رننگ اوے, تو ان کا کرتا پیچھے سے, ان کی قمیض پیچھے سے پھٹی, اور وہ بھاگتے بھاگتے وہ دروازہ کھلا سم ہاؤ اللہ کے معجزے سے, اور وہ باہر نکل گئے. اور جب وہ باہر پہنچے تو دے سو کہ کچھ لوگ وہاں پہ, وہ عزیز مصر بھی ہے اور اس کے ساتھ کچھ لوگ بھی آ گئے ہوئے. اب دیٹ واز اے عجیب سی سچویشن تھی کہ ایک دروازہ کھلا اور اچانک سے دھڑام کر کے جو ہے وہ دو لوگ باہر نکلے. اس میں یوسف علیہ السلام آگے آگے بھاگ رہے ہیں, پیچھے پیچھے جو ہے وہ عزیز مصر کی بیوی بھاگ رہی ہے, اور ایک نا دونوں ہانپتے ہوئے اگر باہر پہنچے ہیں تو وہ سانس چڑھی ہوئی ہے. ایک عجیب سچویشن تھا, لوگ دیکھیں گے یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا اگر خالی وہ عزیز مصر بھی ہوتا تو تب بھی بات کی, کچھ لوگ بھی ساتھ تھے, تو وہ ایک عجیب ہی نا سچویشن. تو لوگوں کا تو ہم پتہ ہے کہ لوگ تو 2 کی 2 اور 4 کی 8 بنا لیتے, تو وہ ایک سچویشن عجیب سی ڈیولپ ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس عورت نے جب دیکھا وہ فوراً پلٹ گئی, اس نے کہا یہ ہی واز ٹرائنگ ٹو امپوز ہمسیلف آن می, جبکہ دروازے سے بھاگتے ہوئے یوسف علیہ السلام پہلے باہر نکل رہے ہیں, وہ پیچھے آ رہی ہے. ہاؤ کوڈ یوسف علیہ السلام امپوز ہمسیلف آن ہر. لیکن سچویشن دیکھ کے وہ فوراً بدل گئی. تو وہ جو کہتے ہیں نا ہمیں سچا پیار ہوا ہے, تو جن کو دن میں 3 دفعہ سچا پیار ہوتا ہے وہ یہی پیار ہوتا ہے. جیسے ہی پکڑنے کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ پیار پھر جو ہے وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ریکوائر کرتا ہے کہ اس میں جو ہے کچھ بگ فکسز کی جائے. تو یہ سچے پیار صرف شادی کے بعد ہو سکتے ہیں, اور اپنی بیوی سے. شادی کے بعد بھی اپنی بیوی سے ہو سکتے ہیں. 2 کنڈیشنز یاد رکھیں کسی بھی اس میں کرنے سے پہلے, بیوی ہو اور اپنی ہو. اگر یہ دونوں کنڈیشن, اور سیم فار فیمیلز کے شوہر ہو تو اور اپنا ہو, یہ 2 کنڈیشنز پوری ہو رہی ہیں تو ہر قسم کے جو ہے وہ آپ مذاق بھی کریں, آپس میں گپ شپ کریں, گھومے پھریں, باہر جائیں, بٹ شادی سے پہلے نہیں. اچھا تو اس عورت نے فوراً وہ پلٹ گئی, اس کا سچا پیار یہیں تک تھا, اور وہ اس نے کہا یہ تو مجھے میرے اوپر اپنے آپ کو امپوز کر رہے تھے. تو جو لوگ عزیز مصر کے ساتھ تھے ان میں سے کسی نے کہا کہ لیٹس لک ایٹ دی سچویشن, لیٹس اینالائز دی سچویشن. کرائم انویسٹیگیشن ہوتی ہے نا جس طرح, تو آج کل بھی یہ ہوتا ہے کہ بڑے ایزیلی جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے کوئی الزامات لگا دیتے ہیں ہراسمنٹ کے, اور پھر وہ کیسز چلتے رہتے ہیں. تو یہاں پر تھوڑا ایزی تھا اس چیز کو ڈیل کرنا. اس نے کہا دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے. اگر تو یوسف علیہ السلام کی قمیض یا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو اٹ مینز ہی واز امپوزنگ ہمسیلف آن ہر اینڈ شی ٹرائیڈ ٹو ڈیفینڈ ہر سیلف, تو کرتا obviously آیا قمیض آگے سے ڈیمیج ہوگی. اینڈ اف شی واز ٹرائنگ ٹو امپوز ہر سیلف آن ہم اینڈ ہی واز رننگ اوے, ہی واز سیونگ ہمسیلف, تو پھر کرتا پیچھے سے پھٹا ہونا چاہیے. یہ اس شخص کے دماغ میں اللہ نے ایک بات ڈالی ہوگی, اور جب سچویشن دیکھی گئی تو obviously یہی نکلا, یوسف علیہ السلام کا کرتا یا قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. تو اس عورت کی جو بھی چال تھی, جو اس کا فریب تھا, جھوٹ تھا, وہ فوراً سامنے آ گیا. اب کیا ہوا کہ اس سچویشن میں اس عورت کی بات جو ہے نا وہ گوسپس میں تبدیل ہو کے لوگوں تک پہنچ گئی. اب عورتوں میں بات پہنچ گئی اور عورتوں میں گوسپس ہونے لگی. تو عزیز مصر کی بیوی نے سوچا کہ یہ جو میرے بارے میں اتنا بول رہی ہیں نا, ان کو میں سیدھا کرتی ہوں. اس نے کیا کیا, اس نے کہا میں ان عورتوں کا نا انتہا, میں دیکھتی ہوں, میں آئی ول پٹ دیم ان مائی شوز. اس نے, اچھا سبحان اللہ, مزید بے حیائی, یہ نہیں کہ اللہ سے توبہ کر لے گا. اس نے کہا اچھا تو میں تم لوگوں کو دکھاتی ہوں نا ہاؤ بیوٹیفل ہی از, تمہیں پتا چلے گا کہ میں کیوں, میرا جو ہے نا دل اس کی طرف مائل ہو رہا تھا, تمہارا بھی دل مائل ہو جائے. کیا ہوا, نظروں سے اٹریکٹ کروانا. تو اسی لیے اللہ نے نظروں کی حفاظت کا بھی حکم دیا. تو اس نے کیا کیا, اس نے اپنی جو بھی سہیلیاں تھیں, دوستیں تھیں جو گوسپس کر رہی تھیں, ان کو سب کو گھر بلایا اور ان کے ہاتھ میں کوئی پھل کاٹنے کے لیے کچھ چھری وغیرہ دی, اور ان سے کہا کہ پھل وغیرہ کاٹو. اور مین وائل وہ پھل وغیرہ کاٹ رہی تھی چیزیں,
تو یوسف علیہ السلام کو اس نے کہا کہ تم آپ اس کمرے میں انٹر ہو، اور وہ اس کمرے میں انٹر ہوئے تو خواتین، ہی واز سو ہینڈسم، ہی واز سو ہینڈسم کہ وہ خواتین ان کو دیکھنے میں لگ گئی اور وہ اپنی انگلیاں زخمی کر بیٹھی. یا اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، given that یوسف علیہ السلام was handsome، لیکن وہ عورتیں اتنی نکمی تھیں کہ ان کو چھری استعمال نہیں کرنی آتی تھی. انہوں نے گھر میں کبھی کام نہیں کیا ہوا تھا کہ ان کو جو ہے وہ اتنی they were so pathetic with the knives کہ وہ اپنی انگلیاں ڈیمیج کر لی انہوں نے. بہرحال ون وے اور ادر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور پھر انہوں نے کہا ہاں ہاں واقعی جو ہے نا بڑے. اب سبحان اللہ بے حیائی نہیں ہے یہ، مطلب اٹریکشن پیدا کی جا رہی ہے، اس کام کو کرنے کے لیے انیشیشن کروائی جا رہی ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، لا تقربوا الزنا. اب جب ان خواتین نے، ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے دلوں میں بھی ایک وہ پیدا ہوئی نا، ایک لسٹ ڈیولپ ہوئی، اور انہوں نے کہا ہاں اب ہمیں سمجھ آیا کہ تم کیوں جو ہے نا مائل ہو رہی تھی یوسف علیہ السلام کی طرف. تو یہ کیا تھا؟ نظروں سے ہوا نا، تو اللہ نے نظروں کی حفاظت کا حکم اسی لیے دیا ہے. اور لا تقربوا الزنا کا مطلب بھی یہی ہے کہ نظروں کی بھی حفاظت کریں، تمام ان چیزوں کی سے بچیں جو کہ زنا کو لیڈ کرتی ہیں. اللہ نے نہیں فرمایا زنا نہ کرو، جیسے سود نہ لو، سود کو فوراً حرام قرار دیا، لیکن زنا کے بارے میں کیا کیونکہ بندہ آہستہ 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 اس میں لذت ایسی کہ آہستہ 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 ان چیزوں تک پہنچتا ہے، اور اتنا سٹل طریقے سے پہنچتا ہے، اتنے آرام سے آہستہ طریقے سے پہنچتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا. تو لا تقربوا الزنا، ان چیزوں سے بھی دور رہو جو کہ اس کے قریب بھی لے کے جاتی ہوں. تو اب اتنی بدنامی ہو چکی تھی تمام لوگوں کے درمیان اس عورت کی کہ اس نے ایک فالس ایکوزیشن لگوائی یوسف علیہ السلام کے اوپر، اور یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو ہم قید میں ڈلوا دیتے ہیں. اور سبحان اللہ یوسف علیہ السلام پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، انہوں نے قید میں جانا قبول کیا. امیجن، مطلب ایک طرف تو وہ کام جس میں لذت بھی ہے، پکڑے بھی نہیں جائیں گے، اور ہر قسم کی آسانی ہے، وہ عورت خود جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہے، سچویشن بھی پرووائڈ کر رہی ہے، فیسلٹی بھی پرووائڈ کر رہی ہے، رضامندی بھی ظاہر کر رہی ہے، اور ایک فزیکلی بھی ایک اٹریکشن ہے اس غلط کام کے اندر. ہر طرف سے اٹریکشن ہی اٹریکشن ہے، دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر طرح سے فیزیبلٹی ہے. اور دوسری طرف یہ کام نہ کرنے کی صورت میں بدنامی بھی ہو رہی ہے، بے شک کام نہیں کیا، غلطی نہیں بھی کی، پھر بھی بدنامی فیس کرنی پڑ رہی ہے، الٹا جیل بھی جانا پڑ رہا ہے. لیکن یوسف علیہ السلام نے اللہ کے ڈر سے، بیکاز اس دنیا میں تو وہ وقتی طور پر تھوڑی سی راحت اور تھوڑا سا مزہ آئے گا نا، آخرت میں اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اینڈ یو نیور نو کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا جواب لے لے آپ سے، دنیا میں بھی اللہ اس کی سزا دے دے، تو آخرت میں کیا جواب دیں گے؟ دنیا میں اللہ پکڑ لے تو کیا کریں گے؟ تو یوسف علیہ السلام نے اللہ کے ڈر سے اس حرکت سے بچنا قبول کیا اور جیل جانا قبول کیا، بجائے اس کے کہ وہ اس حرکت میں پڑتے. تو یوسف علیہ السلام کے اوپر ایک فالس ایکوزیشن لگائی گئی اور ان کو ایک قید میں ڈال دیا گیا، ان کو ایک قید خانے میں ڈال دیا گیا. اور obviously جب ان کو قید میں ڈالا گیا تو ساری گوسپس دور ہو گئی، لوگوں نے کہا نہیں نہیں یہ تو ویسے ہی کہا بنا ہوگا، اور ایک نیریٹو کریٹ کیا گیا لوگوں کے لیے کہ دیکھو اگر اس نے غلطی نہ کی ہوتی تو اس کو جیل میں ڈالتے گیا، ہمارے گھر میں پلا بڑا ہے، ہم نے بچوں کی طرح اس کو پالا اور دیکھو حرکتیں کیا کر رہے ہیں، معاذ اللہ. تو ان کو جیل میں ڈالا، ان پر الزام لگایا اور لوگوں میں ایک نیریٹو مشہور کر دیا کہ یہ ان کی غلطی تھی نا، دیکھو اسی لیے ان کو پھر قید میں ڈالا ہے ہم تو ایسے کرتے ہیں پھر. تو اب امیجن یوسف علیہ السلام وہ کنویں میں گئے، وہاں سے ادھر پہنچے، ایک اللہ نے ان کو اچھی جگہ پر رکھا، اٹ سیمڈ لائک کہ حالات اچھے ہو گئے ہیں، وہ علم حاصل کر رہے ہیں، اس گھر میں پل بڑھ رہے ہیں، اور پھر ان دی اینڈ یہ ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی جو اتنا بڑا امتحان، پھر اس کے بعد یہ ایک سچویشن ڈیولپ ہو گئی اور امتحان، قید میں ڈال دیا گیا، لیکن انہوں نے اللہ پر صبر کیا. اب یعقوب علیہ السلام نے ان کو شروع میں بتایا تھا کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت دیں گے، یہ علم دیں گے کہ آپ بھی خوابوں کی تعبیر کر سکیں گے. تو جب وہ قید میں گئے تو وہاں پر دو لوگ ان کے پاس آئے اور انہوں نے خواب اپنا اپنا بیان کیا کہ دو لوگ تھے، جس نے ایک نے ایک خواب دیکھا تھا، دوسرے نے دوسرا خواب دیکھا تھا. کہ ایک نے دیکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جو ہے نا وہ شراب نچوڑ رہا ہوں انگوروں میں سے، اور دوسرے نے دیکھا کہ میرے سر پر ایک نا روٹیوں کا ایک کٹورا ہے اور اس میں سے پرندے آ کے روٹیاں جو ہے وہ نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں.
اچھا یوسف علیہ السلام نے ان کا خواب سنا اور فرمایا کہ میں تمہیں اس کا جواب دینے سے پہلے کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں. اچھا یہ سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہو رہی ہے اور ابھی تھوڑی سی رہتی ہے آئی تھنک اراؤنڈ ہاف این آور کی, لیکن یہاں پر نماز کا وقت ہو رہا ہے. اگر ہم نماز کے بعد اراؤنڈ 5:45 اس کو دوبارہ سٹارٹ کرے تو فیزیبل ہوگا لوگوں کے لیے جوائن کرنا؟ اف ناٹ تو اس کے انشاءاللہ یوٹیوب پہ آپ کو ریکارڈنگ اپلوڈڈ مل جائے گی, تو وہاں پر اس کو آپ مزید دیکھ لیجیے گا. یہاں پر ابھی میں اس کلف ہینگر کے اوپر جو ہے وہ اس کو روک رہا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کے پاس دو لوگ آئے اور انہوں نے ان کے سامنے اپنا ایک خواب بیان کیا, اور اس خواب میں ایک شخص یہ دیکھ رہا تھا کہ جس کو, اچھا یہ دونوں لوگ تھے جن کو ڈیتھ سینٹنس ہو گئی ہوئی تھی, جن دونوں کو موت کی سزا سنا دی گئی تھی اور یہ اپنا جسٹ وہ جیل ٹائم پورا کر رہے تھے. تو ایک نے دیکھا کہ میں شراب نہ چھوڑ رہا ہوں, اور دوسرے نے دیکھا کہ میرے سر پر ایک پیالہ ہے, ٹوکرا ہے روٹیوں کا, اور اس کے اندر سے پرندے آ کے روٹیاں کھا رہے. اب اس کے جواب میں یوسف علیہ السلام نے کیا کہا اور اس کے بعد ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا, اس کی تعبیر سچی ہوئی یا نہیں, جاننے کے لیے دیکھتے رہیے, اسٹے ٹیونڈ. ہم انشاءاللہ نماز کے بعد 5:45 پہ ہم اگین لاگ ان کریں گے. کوئی جوائن کر سکتا ہوا موسٹ ویلکم, اف ناٹ تو اس کی انشاءاللہ ریکارڈنگ اپلوڈ ہو جائے گی, تو اس میں سے مزید دیکھ لیجیے گا. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیک, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, تو ہماری سٹوری چل رہی تھی اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے پاس دو لوگ آئے جن کو ڈیتھ سینٹنس مل چکی تھی, سزائے موت ہو چکی تھی ان کو, اور انہوں نے اپنا اپنا خواب یوسف علیہ السلام کو بتایا. تو ایک نے یہ دیکھا تھا کہ اس کے وہ جو ہے وہ شراب نہ چھوڑ رہا ہے, اور دوسرے نے یہ دیکھا کہ اس کے سر پہ جو ہے وہ ٹوکری ہے جس میں روٹیاں ہیں اور پرندے آ کے اس کو کھا رہے ہیں. اب یوسف علیہ السلام نے دونوں لوگوں کی بات سنی اور یہاں پر جواب دینے سے پہلے انہوں نے ان دونوں کو دین کی کچھ باتیں بتائیں. یعنی جیل میں ہے, قید میں ہے, لیکن اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں, دعوت دین نہیں چھوڑی. یہ کتنا ضروری کام ہے, کتنا امپورٹنٹ کام ہے, اور انبیاء کو اللہ نے یہ رسپانسبلٹی دی ہوتی ہے. یعنی اس جگہ پر بھی انہوں نے دین کا کام نہیں چھوڑا, دعوت دین نہیں چھوڑی. اور اب سچویشن سبحان اللہ, اللہ نے ان کو جو حکمت دی تھی, انہوں نے سچویشن کیا لی کہ دو لوگ آئے ہیں, مجھ سے سوال کیا ہے اور اس سوال کا جواب سنے بغیر وہ نہیں جائیں گے. تو کیا سچویشن انہوں نے پکڑی کہ ان دونوں کی پوری اٹینشن ان کے پاس ہے, وہ جتنی ان کو ان کے وقت کے اندر اللہ کی بات بھی بتا سکتے ہیں. یہ انبیاء کی حکمت ہوتی ہے اور یہ انبیاء کی امانت داری ہوتی ہے کہ وہ اس امانت کو پورا کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں دی ہوتی ہے دین کو پھیلانے کے حوالے سے. تو ان لوگوں کو پہلے انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت دی, اللہ کے دین کی تبلیغ کی, اور پھر خواب کی تعبیر بتائی. اچھا یہاں پر تعبیر بتانے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ فتوے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. یعنی یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو فتویٰ دیا. Now, remember what we are talking about? We are talking about interpretations of dreams. ہم خوابوں کی تعبیر کی بات کر رہے ہیں, جبکہ الفاظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے فتویٰ کا. اٹ مینس کہ خواب ہر ایرے غیرے کو نہیں سنانے چاہیے. خواب کی تعبیر علماء فرماتے ہیں فتویٰ ہوتا ہے. ہر کسی کو خواب نہیں سنانا آپ نے, کسی علم والے کو جس کو اللہ نے یہ علم دیا ہے, عطا کیا ہے, جو خوابوں کی تعبیر بتا سکتا ہے, اس کے ساتھ آپ نے خواب شیئر کرنا ہے. اور اگر کوئی ایک آدھ دفعہ کوئی برا خواب آ گیا ہے سم تھنگ, تو جسٹ اس پہ اللہ سے توبہ کریں, اعوذ باللہ پڑھیں, اللہ کی پناہ میں آئیں, اللہ کی پروٹیکشن میں آئیں. جسٹ ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ, صدقہ دے دیں اینڈ جسٹ فورگیٹ اباؤٹ اٹ. ہر کسی کے ساتھ اپنا خواب نہیں شیئر کرنا, ویری امپورٹنٹ. اور کسی کے ساتھ کرنا بھی ہوا تو اس کے ساتھ جس کو اللہ نے یہ علم دیا ہے, کیونکہ اس کا جواب علماء فرماتے ہیں فتویٰ ہوتا ہے. تو اب یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو ان کے خواب کی تعبیر بتائی, اور
بتایا کہ جو شخص دیکھ رہا ہے نا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، تو اس کو یہ خواب کی تعبیر بتائی کہ تم زندہ بچ جاؤ گے، تمہاری سزا ختم کر دی جائے گی. اور جس نے یہ دیکھا تھا کہ اس کے سر پر ایک ٹوکرا ہے اور پرندے اس سے روٹیاں کھا رہے ہیں اس ٹوکرے میں سے، تو اس کو کہا تھا کہ تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور تمہاری لاش سے جو ہے نا وہ پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہوں گے، سر کو جو ہے وہ نوچ رہے ہوں گے. تو اس خواب کا یہ مطلب ہے. تو اب ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ جس کو انہوں نے یہ خواب کی تعبیر بتائی تھی نا کہ وہ زندہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا، تو اس سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ تم جو ہے نا جب جاؤ گے، یہاں سے باہر جاؤ گے، تو میرا ذکر کرنا ذرا اپنے آقا سے. یعنی ان کو قید میں ڈال دیا، انہوں نے ان پہ الزام بھی غلط جھوٹا الزام لگایا. تو ہی تھاٹ کہ میں اس کے تھرو اس بندے تک میسج پہنچاؤں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو یاد آ جائے، یا ہو سکتا ہے کہ مے بی ابھی تک جو ہے وہ چینج ہو گئی ہو گورنمنٹ اور کوئی دوسرا بندہ آ گیا، یا مے بی ابھی تک اتنا ٹائم گزر چکا ہے کہ وہ بات جس کی وجہ سے مجھے ڈالا تھا قید میں وہ ابھی دب گئی ہوگی تو مجھے نکلوا دیں. بٹ سم ہاؤ ون وے اور دی ادر میری بات جا کے بتا دے کہ میں یہاں سے نکل سکوں کسی طرح. اب آگے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ اس شخص کو شیطان نے بھلا دیا. ٹھیک ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے کہ شیطان ہر طرح سے پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ نقصان پہنچا سکے، کس طرح سے بھی نقصان پہنچا سکتا ہو. آپ کو کوئی چیز بھلائے، آپ نے کسی کو کام کہا اس کو بھلا دے، آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، وہ آپ کا کھلا دشمن ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم کتنی اس کے اگینسٹ پروٹیکشن کرتے ہیں، ہم کتنی اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، ہم کتنا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے، شیطان سے بچا لے. ہمیں سوچنا چاہیے. اور پیغمبر اور انبیاء جو ہوتے ہیں ان کا تو شیطان بے تحاشا دشمن ہوتا ہے کہ ان سے تو خیر ہی خیر پھیل رہی ہوتی ہے، تو اللہ کے بہت ہی پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، تو ان کے خلاف تو لازمی اس نے بہت زیادہ ایکٹیو ہونا تھا. تو اس نے اس شخص کو شیطان نے اس شخص کو بھلا دیا، اور اس کے بھلانے سے کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام کئی سال مزید قید میں رہے، ان کی وہ ایکسٹینڈ ہو گئی. لیکن انہوں نے obviously صبر کیا، ہمت نہیں ہاری، اللہ پر بھروسہ رکھا. اللہ has his ways, اللہ has his plans, and اللہ نے ان plans کا نا وقت رکھا ہوتا ہے کہ اس وقت پہ وہ کام کرنا ہونا ہوتا ہے، وہ کام ہونا ہوتا ہے، لیکن اس کے کام کے ہونے کا وقت بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. جیسے علماء فرماتے ہیں کہ رزق کا ملنا جیسے لکھا ہے نا کہ کتنا ملے گا، کس وقت ملے گا یہ بھی لکھا ہوا، کتنا کے ساتھ ساتھ کس وقت ملے گا. تو اسی طرح اللہ نے جو آپ کے حصے میں لکھا ہوتا ہے نا وہ آپ کو ملنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ وقت بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے. اس وقت سے پہلے ملنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا آپ کے لیے، اور یہ آپ کو بعد میں سمجھ آتی ہے. لائف میں جس کو میرے ایک اکثر میں بات کرتا ہوں کہ لائف نا ہمیشہ بیکورڈ سمجھ آتی ہے. جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں نا اپنی زندگی میں، تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو میرے ساتھ اس وقت کام ہوا تھا نا وہ آج میرے لیے بینیفیشل ثابت ہو رہا ہے، وہ جو اس وقت میرے ساتھ ہوا تھا نا اس کا آج مجھے فائدہ ہو رہا ہے. اور یو ریئلائز کہ اس وقت وہ چیز نہ ہوئی ہوتی تو یو مائٹ ناٹ ہیو بین ہیئر، یو مائٹ ہیو بین سم ویئر ایلس. تو وہ جو اس وقت اپیرنٹلی مشکل کا دور لگ رہا ہوتا ہے، مشکل کا وقت لگ رہا ہوتا ہے، وہ بڑا ضروری ہوتا ہے آپ کو ادھر پہنچانے کے لیے جہاں اللہ نے آپ کو پہنچانا ہوتا ہے. اٹس اے ٹریننگ گراؤنڈ فار یو، جس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، جس کے تھرو اللہ تعالیٰ آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے کئی سال اور گزر گئے. پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا. اس بادشاہ نے کیا خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائے ہیں اور وہ 7 پتلی گائے کو کھا رہی ہیں، اور 7 ایسے ہرے بھرے سرسبز خوشے ہیں یا جو پھل ہوتے ہیں کہہ لیں، وہ خشک بالیوں کو، خشک پھلوں کو کھا رہے ہیں. ایک بڑا عجیب سا خواب تھا
کہ موٹی گائے پتلی گائے کو کھا رہی ہے، اور گائے کوئی کارنیورس تو ہے نہیں، گائے تو گھاس کھاتی ہے، اور پلانٹس کو کھا رہے ہیں، تو گائے کارنیورس بن گئی، پلانٹس کو کھا رہے ہیں. اور ایک بڑا ڈسٹربنگ سا خواب تھا، اور 7 کا فگر کہ 7 گائے دیکھی اس نے، اور وہ 7 پتلی گائے کو کھا رہی ہیں، اور 7 اس نے گرین جو ہری بھری فصلیں ہوتی ہیں وہ دیکھی، اور وہ 7 خشک فصلوں کو کھا رہی ہیں. تو 7 کا فگر بھی اس کو نظر آ رہا ہے، اور اس قسم کی ایک انوملی بھی نظر آ رہی ہے کہ عجیب سی ایک کنڈیشن ہو رہی ہے. تو وہ پریشان ہوا، اور اس نے اپنے جو بھی سلطنت کے لوگ تھے ان کو، جو بھی وائز اس کی کاؤنسل تھی، اس کو کہا کہ مجھے اس کا خواب کی تعبیر بتاؤ، یہ کیا مطلب ہے اس کا. اب سارے لوگوں نے بڑی پوری کوششیں کی، اپنی طرف سے اپنا علم لڑایا، لیکن کسی کو خواب کی تعبیر سمجھ ہی نہ آیا کہ ہم اس کا کیا جواب دیں. تو اس وقت اس بندے کو یاد آیا کہ میں جیل میں کسی اللہ والے سے ملا تھا، اور انہوں نے مجھے میرے خواب کی تعبیر بتائی تھی، اور میرے ساتھ ایک دوسرا بندہ بھی تھا، اس کو بھی خواب کی تعبیر بتائی تھی، اور ہم دونوں کی خواب کی تعبیر سچی ہوئی تھی. میں بچ گیا، اس کو پھانسی ہو گئی، اور مجھے انہوں نے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ تم نہ جا کے کہنا، تو میں تو وہ بھی بھول گیا. اس کو فوراً یاد، اس نے کہا کہ میں نا جا کے بتاتا ہوں، اسے یاد آیا. تو اس نے جب بادشاہ کو بتایا، بادشاہ بڑا خوش ہوا، یار چلو اچھی بات ہے، مجھے میرے مسئلے کا حل مل جائے گا. تو وہ لوگ گئے یوسف علیہ السلام کے پاس، اور یوسف علیہ السلام سے جب یہ معاملہ پوچھا، تو یوسف علیہ السلام کے سامنے انہوں نے یہ خواب رکھا. یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی، اور خواب کی تعبیر ایسی تھی کہ وہ بڑی پریشان کرنے والی تھی. وہ بڑی ایک برے وقت کے آنے کی، ایک اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو ایک فورسی کروایا تھا کہ برا وقت آنے والا ہے. اور اس خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے یہ بتائی کہ 7 سال ہریالی کے آئیں گے. 7 موٹی گائے کا مطلب ہے، اور 7 سرسبز بالیوں کا مطلب ہے کہ 7 سال ایسے آئیں گے جس میں خوب فصل اگے گی، خوب جانور ہوں گے، خوب پیداوار ہوگی، خوب خوشحالی کا دور ہوگا. لیکن اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے کہ بالکل قحط پڑ جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا، کچھ نہیں ہوگا کھانے پینے کے لیے، بہت برا وقت آنے والا ہے. اور اس کے بعد جو وہ 7 بالیاں دیکھی تھی نا، ان کا ایک سلوشن بھی بتا دیا ان کے تھرو، کہ اگر تم نے ان کو پریزرو کرنا ہے تو ان کو اس کے اندر ہی رہنے دو. یعنی کوئی دانا ہے نا، لیٹ سپوز ہم مٹر کی بات کر لیں، اگر مٹر ہے اس کو آپ چھیل کے نکال لیں تو وہ جلدی خراب ہوگا کمپیئر ٹو آپ اس کو اس کے اندر ہی رکھیں، جو اللہ نے اس کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے، یا جس طرح سے اللہ نے اس کو بنایا ہوا ہے. اسی طرح کیلا ہے، چھیل لیں اس کو جلدی خراب ہوگا. مالٹا ہے، کنو ہے، چھیل لیں جلدی خراب ہوگا. لیکن اگر اس کو اسی حالت میں چھوڑے جیسا وہ ہے تو وہ زیادہ ٹائم چلے گا. اسی طرح اسی لیے جو پھل کور کے ساتھ ہوتے ہیں وہ زیادہ چلتے ہیں کمپیئر ٹو وہ پھل جو کہ ہم ویسے ہی کھاتے ہیں، جیسے سیب ہو گیا، اسٹرابری ہو گئی. میں پھلوں کے نام لے رہا ہوں، افطاری کا ٹائم قریب ہے تو تو یہ وہ پھل ہوتے ہیں جو کہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں. تو اسی خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے ایک سلوشن بھی دیا کہ ان بیجوں کو ان بالیوں کے اندر ہی رکھیں، ان کو چھیلیں نہیں، ان کو باہر نہ نکالیں، تاکہ وہ پریزرو ہو سکیں. یہ ایک نیچرل پریزرویشن کا پروسیس تھا. اور یہ جب خواب انہوں نے بتایا تو بادشاہ کو بڑا وہ خواب پسند آیا. تو بادشاہ نے ان کو کہا کہ صحیح ہے، ان کو نکالیں یہاں سے. اور بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لے کر آئیں، ان کا جو ہے نا ان کی سزا ختم کریں. کیوں ڈالا تھا ان کو جیل میں، وہ انویسٹیگیشن ہوئی، چیزیں پتہ چلی، اور ان کو بہرحال نکلوا دیا. تو اب جب یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو انہوں نے ایسے ہی جو ہے نا نہیں کہا کہ اچھا جی بہت شکریہ آپ نے باہر نکالا، میں تو ایسے ہی جو ہے وہ اندر چلا گیا تھا کچھ. انہوں نے پہلے ڈیمانڈ کی کہ
ان عورتوں کو بلایا جائے، ان لوگوں کو بلایا جائے جن کی وجہ سے میں جیل میں گیا، مجھے قید کیا، ان سے پوچھے ان کا کیا حال ہے، ان سے پوچھے کہ کیا میں واقعی غلطی پر تھا، مجھ سے غلطی ہوئی تھی جو مجھے جیل میں ڈالا ہے. اینڈ دوز ویمن ور کالڈ اپون، ان کو بلایا گیا اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا. اور عزیز مصر کی بیوی نے بھی اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ ہاں مجھ سے بھی غلطی ہوئی تھی. انفیکٹ ان کی شرافت کی گواہی دی اس نے کہ میں نے، ظاہر ہے ان کے ہاتھ کے نیچے پلے تھے، ان کے اس گھر میں رہتے تھے، اس کو تو ان کے سب ہر اچھے برے کی خبر تھی کہ کس طرح اٹھنا بیٹھنا، کس طرح چلتے پھرتے نظر پڑتی ہوگی، چلتے پھرتے انٹریکشن ہوتی ہوگی. اس کو پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کتنے حیا والے ہیں. اور خواتین کو، لڑکیوں کو اللہ نے ایک سینس دیا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کی پروٹیکشن کے لیے ان کو سینس دیا ہوتا ہے کہ وہ نظر پہچان لیتی ہیں. بری نظر سے، گندی نظر سے دیکھتا ہے نا کسی کو، فوراً پہچان لیتی ہے. تو یہ بھی میں اپنے ینگسٹرز کو، ٹین ایجرز کو، دوستوں کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کسی کو صرف بری نظر سے دیکھ کے بھی نا بڑا بیڈ فیل کروا سکتے ہیں. آپ کو پتا چل رہا ہو نہ پتا چل رہا، ہم تو لڑکے ہیں نا، لیکن اس بہن کو، اس بچی کو پتا چل رہا ہوتا ہے، اس کو اللہ نے وہ صلاحیت دی ہوتی ہے، وہ آپ کی گندی نظر پہچان لیتی ہے. تو عزیز مصر کی بیوی پہچان لیتی کہ یہ کتنے حیا والے ہیں، وہ پہچان چکی تھی، اس کو پتا تھا کتنے حیا والے ہیں. اس نے اعتراف ابھی کیا. تو یہ ایک اور جیت ان کو اللہ نے عطا فرمائی. ایک تو قید سے باہر نکالا، یہ اب ان کے حالات اچھے ہونا شروع ہو گئے. پھر ان عورتوں کی گواہی ہو گئی، ان کے کردار کی ایک ٹیسٹمنی آ گئی کہ یہ حیا والے ہیں، یہ اچھے انسان ہیں، ہم نے ان میں کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی. تو اس طرح یوسف علیہ السلام کو اللہ نے قید سے نکالا اور ان کے مقام اور مرتبے کو بھی ایلیویٹ کیا، ان کے فیور میں لوگوں سے گواہی بھی دلوائی. اور پھر ان کا اب نیکسٹ فیز سٹارٹ ہوتا ہے کہ قید سے نکلنے کے بعد، قید سے نکل گئے، عورتوں سے ان کی جو ہے وہ اللہ نے گواہی بھی دلوا دی. تو اب آگے کی زندگی میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، آگے قحط آئے گا تو اس میں وہ کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے، قید میں وہ قحط کے دوران وہ کیا کریں گے، اور اس کے بعد کی زندگی میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو یہ انشاءاللہ ہم کل کی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے اور اس پہ مزید بات چیت کریں گے انشاءاللہ. آئی ہوپ کہ آج کی بھی سٹوری آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. لاسٹ سٹوری کا تو مجھے بہت ہی اچھا، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مہربانی سے اور آپ لوگوں کے پیار سے بہت اچھا فیڈ بیک اور رسپانس آیا. اس کا بھی مجھے فیڈ بیک بتائیے گا پلیز، اور نیکسٹ سیشن میں ضرور جوائن کیجیے گا جاننے کے لیے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے. اور اس میں ہماری لائف کے لیے بہت زیادہ لیسنز ہیں، بہت زیادہ لیسنز ہیں کہ ہمیں اللہ پہ کس طرح ٹرسٹ کرنا چاہیے. کبھی ہمیں حالات ایسے لگ رہے ہوں کہ بہت مشکل ہیں، یا ٹیمپٹنگ سچویشن ہے، یا ایسی کنڈیشن ہے کہ میں بڑا جو ہے وہ پھنس گیا ہوں، بڑے برے حالات ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ پر ٹرسٹ رکھیں، اینڈ نو کہ آپ کس کے ہاتھ میں، نو کہ کس نے آپ کی ڈیسٹینی لکھی ہوئی ہے، کون آپ کے لیے یہ ساری پلاننگ کر رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی. He loves you more than anyone else. He loves you more than you love your own self. آپ اپنے لیے اتنا اچھا نہیں سوچ سکتے، پلان کر سکتے جتنا اللہ تعالیٰ کر سکتے. تو اس پلاننگ کے اندر یہ تھوڑی سی سختی شامل ہے، گزار لیں. اب دیکھیں جیسے فورسز میں ہوتا ہے نا، جیسے مرینز والے ہوتے ہیں، پاکستان نیوی میں مرینز والے ہوتے ہیں، وہ بڑی ٹف ٹریننگ سے گزرتے ہیں، لیکن ان سے بھی زیادہ ٹف ٹریننگ سے گزرتے ہیں نیوی سیلز والے، ایس ایس جی والے جو ہوتے ہیں. تو جتنی ٹف ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اتنے ہی وہ پھر زبردست بن کے نکلتے ہیں، اور اتنے ہی وہ پھر دنیا میں کمپیٹ کرتے ہیں اور پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یا جو بھی اللہ تعالیٰ ان سے اس ملک کی دفاع کا کام لیتے ہیں.
جو موسٹ اسپیشل کام ہوتا ہے. ایس ایس جی سے بنتا ہے اسپیشل سروسز گروپ, یعنی دے آر ٹرینڈ ٹو ڈو سم تھنگ سو اسپیشل, سو ایکسٹراڈنری, no one else can do it. No, people can't even think of doing it, which they just go and do. کیوں؟ ان کی ٹریننگ اتنی زبردست ہوئی ہوتی ہے, ایسی ایکسٹریم ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے کہ وہ کام کر لیتے ہیں. اور وہ ٹریننگ ایسی ہوتی ہے, اس میں ان کے ساتھ کیا گزرتی ہے ان کے اوپر, یہ وہی بہتر جانتے ہیں. یہ کوئی نہیں بتا سکتا. بے شک کوئی بیٹھ کے آپ کو ڈے 1 سے آخری دن تک کی بیٹھ کے سنا بھی لینا, آپ نہیں سمجھ سکتے کہ اس کے ساتھ کیا گزری ہوگی. تو اگر کبھی کسی مرحلے پر زندگی میں لگ رہا ہو کہ بڑا مشکل دور ہے اور یہ میں بڑی ایک ٹف سچویشن سے گزر رہا ہوں یا گزر رہی ہوں, تو ریممبر کہ یہ اللہ نے لکھا ہے آپ کے لیے, اینڈ اٹس اے پلان فار سم تھنگ بگر. اللہ از ٹریننگ یو فار سم تھنگ بگر. تو اللہ پر بھروسہ رکھیں, اللہ سے جڑے رہیں, اور اللہ سے اچھے کی امید رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند عبدی ظنی بہ, میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق پیش آتا ہوں. تو اللہ سے اچھا گمان رکھیں, اور ہم اس کی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ملیں گے. کل کی ٹائمنگز, کل بھی مجھے لگتا ہے کہ اسی طرح ہوگا, لمبا تھوڑا چلے گا. تو اف پاسبل فار یو آل, ہم 4 بجے کا اسٹارٹ کر لیں کل, تاکہ ہم 5:30 تک ریپ اپ کر لیں انشاءاللہ. ان کیس 5:30 پہ نہیں ہوتا تو ہم پھر تھوڑا سا 15 منٹس ایکسٹرا لے لیں گے انشاءاللہ. آفٹر اثر ہم انشاءاللہ پھر دوبارہ بیٹھ جائیں گے, لیکن کل ہم انشاءاللہ 4 o'clock اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی, جز 13 ریمیننگ پورشن آف سورہ یوسف انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.